بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ دولہ رحمتہ علیہ اور بابا گرو نانک کا دلچسپ مقابلہ کا قصہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو آنے کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ روایت ہے کہ آپ رحمتہ علیہ بغداد میں پیدا ہوئے۔ اس وقت ہندو پاک میں اکبریت تھا۔ تاریخ کے اعتبار سے بادشاہ سن 993 ہجری یا سن 1500 ہجری کو تخت نشین ہوا۔ اس وقت شاہ دولہ کی عمر 18 یا 19 سال تھی۔ اس حساب سے حضرت شاہ دولہ کا سن پیدائش سن 935 ہجری واضح ہوتا ہے۔ حقیقت گلزار صابری مصنفہ محمد صابری نے لکھا ہے کہ شاہ دولہ صاحب نے 22 سال کی عمر میں حضرت غوث اعظم کی سرپرست پر بیعت کی۔ اس لحاظ سے آپ کی تاریخ ولادت سن 599 ہجری یا پھر 1205 ہجری عیسوی برآمد ہوتی ہے۔ محمد حسین لکھتے ہیں کہ آپ نے 98 سال عمر پائی۔ بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ ایک ہندو خاندان سے آزاد ہونے کے بعد شاہ دولہ سید سرمست کی کوٹھی میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو اپنے وقت کے جلیل القدیر میں سے تھے۔ ایک عرصہ تک ان کی خدمت میں رہ کر ان کے دستے حق سر پرست پر بیعت کی۔ آپ کا سلسلہ سرور دیا تھا، جو مدرجہ ذیل واسطوں سے حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمتہ علیہ پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ کی فیاضی رحمت کا یہ عالم تھا کہ جو کچھ غیب سے آپ کو ملتا اسے غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرتے۔ ایک بڑے پیمانے پر آپ نے لنگر جاری کر رکھا تھا۔ غربا اور فقراء وہاں سے کھانا کھاتے۔ آپ نے گجرات میں وصال پایا اور آپ کا مزار گجرات کے مشہور مزارات میں شمار ہوتا ہے۔ مزار اقدس پر خوبصورت منبر بنا ہوا ہے اور ساتھ ہی مسجد بھی ہے۔ بابا گرو نانک سرکار ایک پیشوا سمجھے جاتے تھے۔ سکھ مت کے بانی کا نام گرو نانک ہے، جو سن 1400 ضلع شیخوپورہ میں پیدا ہوئے۔ نانک جی بچپن میں نہایت کم بولنے والے اور اپنے خیالات میں گم رہنے والے تھے۔ ان کی پیدائش پر ان کے ایک سادھو نے ان کے والد کو یہ بتایا کہ ان کا لڑکا ایک عظیم آدمی بنے گا۔ ان کا سلسلہ تعلیم 8 سال کی عمر میں شروع ہوا۔ انہوں نے ایک مسلمان عالم دین سید حسن سے عربی اور فارسی کی چند اہم کتابیں بھی پڑھی، خود اسلامی لیکچر شروع کیا۔ پھر ان کے والدین نے زمینوں اور جانوروں کی دیکھ بھال کی نگرانی ان کے سپرد کی۔ وہ اس کام کو اس احسن طریقے سے نہ سنبھال سکے۔ ان کے والد نے انہیں ایک دکان کھول دی۔ انہوں نے وہ بھری ہوئی دکان ضرورت مند لوگوں میں لوٹا دی۔ انہوں نے گرو کی شادی ایک سکھنی بیٹی سے کر دی تاکہ ان کی توجہ دنیا کی طرف مبذول ہو جائے، لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے۔ ان کے 2 صاحبزادے تھے، جن میں سے ایک کا نام مری چند اور دوسرے کا نام لکی داس تھا۔ بابا نانک 36 برس کی عمر میں فقیر لباس پہن کر درویشی اختیار کی۔ آپ نے مسلسل 8 برس اسی طرح گزارے۔ آپ نے برِ صغیر کے شمالی اور مشرقی علاقے کو دیکھا اور ان کا تفصیلی دورہ کیا اور لوگوں کو توحید پر یقین کرنے کی تلقین کرتے رہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے مکہ معظمہ میں حج بھی ادا کیا، اپنے پنجاب کے طول و بلد کے دورے کیے اور کچھ عرصہ کے لیے لاہور سے کچھ فاصلہ پر دریائے راوی کے کنارے قیام پذیر رہے۔ وہاں انہوں نے ایک لنگر خانہ کھولا جس میں مسافر، غریب اور بے سہارا لوگ روٹی کھاتے تھے۔ یہ جگہ ڈیرا بابا نانک کے نام سے مشہور ہے۔ آپ نے ضلع کرتارپور نامی کی ایک بنیاد رکھی اور یہاں ایک دھرم شالہ تعمیر کیا۔ گرو نانک دیوی سرکار 22 ستمبر سن 1945 کو کرتارپور میں فوت ہوئے۔ کرامت نامہ میں ایک مصنف مشتاق گرو نانک اور حضرت شاہ دولہ کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ یعنی بابا نانک میر کے دورے کر رہے تھے، تبھی آپ نے گجرات میں مگووال میں ڈیرا ڈالا۔ ہر طرف آپ کی دھوم مچ گئی اور لوگ جوک در جوک آپ سے ملنے کے لیے آنے لگے۔ گویا وہاں ایک بڑا مجمع سا لگ گیا۔ لوگ اپنی مرادیں، حاجتیں بابا نانک سے کر رہے تھے اور آپ ان کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے اور توحید باری تعالیٰ پر قائم رہنے کی تلقین کر رہے تھے۔ ادھر جب شاہ دولہ کو آپ کی آمد کا علم ہوا تو آپ بھی ان سے ملنے کے لیے مگووال چلے گئے۔ مگووال گجرات شہر سے اس وقت ذرا ہٹ کر تھا۔ حضرت شاہ دولہ بابا نانک سرکار سے عزت و احترام سے پیش آئے۔ بابا نانک جی سرکار نے شاہ دولہ کی طرف دھیان نہ دیا اور مراقب میں گم رہے۔
हजरत शाह दौला आपके सामने बैठ गए। जैसे ही बाबा नानक ने आंख खोलकर देखा तो सामने आप थे। आपकी नज़र जैसे ही आप रहमतुल्लाह अलैह पर पड़ी तो आप फौरन उठे और आप रहमतुल्लाह अलैह को सलाम किया और गले लगाकर पास बिठा लिया। आपके चेहरा मुबारक को देखते रहे। लोग हैरान होकर ये मंजर देख रहे थे कि एक वली अल्लाह दूसरे वली अल्लाह से बात करता है। इसी तरह मौजू नामी एक लस्सी का गिलास एहतरामन आपको अता किया। आपने गिलास को थामा ही था कि बाबा नानक ने कहा कि क्या हमें भी थोड़ी सी लस्सी मिल सकती है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्यों नहीं सरकार, लस्सी हाजिर है, आप प्याला लाइए। आपने प्याला आगे किया। आप रहमतुल्लाह अलैह लस्सी डालते चले गए और प्याला था कि भरने का नाम ही नहीं ले रहा था और ना गिलास से लस्सी खत्म होने का नाम ले रही थी। कुछ देर यूं ही सिलसिला चलता रहा। आखिर बाबा ने फरमाया, आप रहमतुल्लाह अलैह, आपका फैज़ान बिलाशुबा दरिया की तरह है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। हमारा भी ज़र्फ़ समंदर की तरह है जो कभी फुल नहीं होगा। बाबा ने फरमाया, तारीख़ी एतबार से ये वाक़या दुरुस्त मालूम नहीं होता, ये होती है अल्लाह वालों की शान। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।